ناظرین، صدر پاکستان عارف علوی نے این کے آرٹیکل 175 کے تحت جسٹس عمر عطا بندیال کو سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو اپنے عہدے کا حلف لینے کے بعد باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جسٹس عمر عطا تقریباً 19 ماہ تک چیف جسٹس کے عہدے پر رہیں گے اور اگلے سال 19 ستمبر کو ان کے عہدے کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پر کمرشل تنازعات میں وکالت کرنے والے عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے، جبکہ ابتدائی تعلیم کوہاٹ، پشاور، راولپنڈی اور لاہور کے مختلف اسکولوں میں حاصل کی۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے اکنامکس میں گریجویشن کے بعد انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، جبکہ لندن کے مشہور لنکن انن سے برسٹر ان لا کیا۔ 1983 میں عمر عطا بندیال کی لاہور ہائی کورٹ میں بطور وکیل انرولمنٹ ہوئی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور میں کنٹریکٹ لا اور ٹورسٹ لا کے مضامین بھی پڑھائے۔ بطور وکیل انہوں نے زیادہ تر بینکنگ، کمرشل اور پراپرٹی کے مقدمات لڑے۔ وہ لندن اور پیرس میں قائم مختلف سائنسی ٹریبیونل میں بھی پیش ہوئے۔ ان کو سن 2004 کے آخری مہینے میں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا اور انہوں نے 9 نومبر 2007 میں پرویز مشرف کے پی سی او پر حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ وکلاء کی تحریک کے نتیجے میں عدلیہ بحالی کے دوران وہ عدلیہ میں واپس آئے۔ جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس کے طور پر تعیناتی سے قبل وہ 2 برس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں مختلف مقدمات میں پیش ہونے والے وکلاء کی ان کے بارے میں رائے اچھی ہے اور ان کو سب بات سننے والے منصف کے طور پر جانتے ہیں۔ عدلیہ میں تحمل سے وکلاء کے دلائل سننے والے جسٹس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال ان ججز میں سے ہیں جو پرسکون رہ کر فریقین کے وکلاء کو سن کر عدالت چلاتے ہیں۔ جسٹس بندیال جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تب بھی انہوں نے عزت کمائی۔ جسٹس عمر عطا بندیال میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ جو تاثر ہے کہ عدلیہ کے ججز میں تقسیم ہے، وہ بطور چیف جسٹس اس کو دور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جسٹس بندیال ایک دانش مند جج ہیں اور اپنی فہم و فراست سے سپریم کورٹ کے وقار کو مزید بڑھائیں گے۔ ان کی طبیعت میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ جسٹس بندیال زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اپنی زبان اور کلچر سے لگاؤ بھی ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام اب جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عدالتی نظام کی سربراہی کرنے والے کیمبرج یونیورسٹی کے چوتھے سابق طالب علم ہوں گے؟ اس سے قبل پاکستان کے پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید نے 109 سال قبل 1912 میں کیمبرج سے گریجویشن کیا۔ ملک کے چوتھے اعلیٰ ساز ایلون رابرٹ نے 94 سال قبل 1926 میں مغربی قانون پر بنیادی مقالے کے ساتھ قانون اور انصاف میں LLM کی ڈگری حاصل کی، اور 26ویں چیف جسٹس آصف شہید کھوسہ نے 1422 میں قائم لندن کے لنکنز ان میں 1979 میں بار بلائے جانے سے پہلے پبلک انٹرنیشنل لا میں اپنی اسپیشلائز مکمل کی تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے 14 برطانوی اور ایک پاکستانی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین بھی پڑھے ہیں، جنہوں نے انگلستان میں بیرسٹر ایٹ لا بننے کے لیے قانون کی مشق کرنے سے پہلے اپنی MA انگلش ڈگری کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کی رینٹری ہال میں شرکت کی تھی۔ پاکستان کے تناظر میں ایک اور معروف کیمبرج کے سابق طالب علم اعتزاز احسن ممتاز قانون دان اور سابق وفاقی وزیر داخلہ یعنی قانون اور تعلیم یعنی سینٹ میں قید امان ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال بھی لنکنز ان لندن سے بیرسٹر لا کے عہدے پر فائز ہوئے، جسے 3 پاکستانی چیف جسٹس بنانے کا اعزاز حاصل ہے، جن میں 1930 میں جسٹس فضل اکبر، 1957 میں جسٹس اجمل میاں اور 1979 میں جسٹس آصف شہید کھوسہ شامل ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ سابق پاکستانی صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر اسکندر مرزا کی کابینہ کے ارکان میں سے ایک کے طور پر مرکزی دھارے کی سیاست میں داخل ہونے سے پہلے لنکنز ان میں ایک بیرسٹر کے طور پر بھی تربیت یافتہ تھے۔
بیرسٹر عمر عطا بندیال مسلم لیگ نون کے مرحوم MNA پرویز ملک کے ایک صاحبزادے اور ایوان زریں کی رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک کے سسر ہیں، جنہیں نواز شریف کی پارٹی نے ان کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے خالی ہونے والی نشست پر کامیابی کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اتارا تھا۔ پرویز ملک مرحوم کے دو بھانجے، ان کی بہن کے بیٹے سابق PPP اور MNA یاسمین رحمان اور PPP کے ایک مقامی رہنما میاں مصباح الرحمان پہلے ہی ایک اور سابق پاکستانی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی بیٹیوں سے شادیاں کر چکے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو 63 سال 4 ماہ اور 16 دن کی عمر میں 1 سال 6 ماہ اور 25 دن کے لیے 16 ستمبر 2023 تک حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس بندیال 18 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہونے تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسی 25 اکتوبر 2024 تک 1 سال سے زائد عرصے تک اس عہدے پر کام کرنے والے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال مقرر ہے۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ترین جج کو چیف جسٹس کا عہدہ تفویض کیا جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں آئین کے تحت چیف جسٹس سمیت کل 17 ججز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 16 ججز ہیں اور جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد تعداد پوری ہو جائے گی۔ رواں سال چیف جسٹس گلزار احمد کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 ججز اپنی مدت مکمل کرنے پر عہدوں سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ جسٹس قاضی محمد امین 25 مارچ کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ وہ تقریباً 13 برس سپریم کورٹ کے جج رہے۔ اس سے قبل وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر 4 اپریل کو 65 برس کی عمر پوری ہونے کے سبب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ جسٹس باقر 7 برس سپریم کورٹ کے جج رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی اہم فیصلے قلم بند کیے۔ وہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، جہاں ان پر کراچی میں خودکش حملہ بھی کیا گیا تھا، جس پر وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل رواں برس ریٹائر ہونے والے سپریم کورٹ کے تیسرے جسٹس ہوں گے۔ ان کے عہدے کی مدت 13 جولائی کو مکمل ہوگی۔ جسٹس سجاد علی شاہ رواں سال 13 اگست کو 65 برس کی عمر پوری ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ شخصیات سے ہٹ کر ایک اصولی بات یہ ہے کہ جلد ہو یا بدیر آخر کار ہمیں اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی، تقرری اور ترقی کا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے سامنے متوقع جج صاحبان کی فہرست پیش کی جانی چاہیے۔ دونوں جانب کے اراکین کی برابر تعداد پر مشتمل خصوصی کمیٹی ہو جو ان کے ناموں پر غور کرے۔ یہ کمیٹی ضرورت کے تحت FBR، IBS، ICP جیسے اداروں سے مدد لے سکے۔ عہدے کے امیدوار ہر جج پر اپنی 3 سال پہلے سے لے کر تعیناتی کی مدت تک انکم ٹیکس ریٹرن اور اثاثوں کی فہرست پبلک کرنا لازمی ہو۔ اس کے علاوہ خاندان میں اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو تو اس کا نام بھی بتایا جائے۔ یہ کمیٹی جو نام تجویز کرے، انتظامیہ انہیں نامزد کرنے کی پابند ہو۔ گزشتہ 15 برس یعنی جناب افتخار چودھری سے جناب جسٹس گلزار احمد تک ہماری سپریم کورٹ کی بالخصوص اور تمام ہائر کورٹس کی بالعموم کارکردگی غیر تسلی بخش ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ انتظامی امور پر ہماری عدلیہ کے فیصلے زیادہ جوڈیشنل یا پاپولزم پر مبنی ہیں۔ وقتی اور سطحی پہلوؤں کو بنیاد بنا کر کیے گئے یہ فیصلے ہمیں اربوں خربوں میں پڑے ہیں۔ انتظامی اور سماجی سطح پر ان کے نقصانات الگ ہیں، جن کی مثالیں بہت ہیں اور آپ میں سے اکثر ان کے متعلق بخوبی جانتے ہوں گے۔ دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ آئین اور قانونی امور پر اسی عدلیہ کے فیصلے پرو اسٹیبلشمنٹ اور پبلک اوپینین کے بالکل منافی رہے ہیں، جس سے عوام کا اداروں پر اعتماد کمزور پڑا ہے، سیاسی تقسیم بڑھی ہے، عدلیہ کا وقار کم ہوا ہے اور جمہوریت، انسانی حقوق، سویلین بالادستی کو نقصان پہنچا ہے۔ عوام کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی ایک علیحدہ اور مستقل مسئلہ ہے۔ موجودہ چیف جسٹس کے دور میں صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں 8000 کیسز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر عالمی چیف کو وزیر اعظم کابینہ کی مشاورت سے منتخب کر سکتا ہے تو چیف جسٹس کو اگر وہ منتخب کر لے تو کیا حرج ہے؟
اگر یہ طریقہ کار پسند نہیں تو کوئی اور طے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ پڑے پڑے سینئر ہو جانے پر خود بخود ایک عہدے پر تعینات ہو جانے والا تجربہ ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، وہ واقعی اس عہدے کے قابل ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں، تاہم چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا۔ عموماً امید اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں برسہ برس سے موجود مقدمات ختم کیے جائیں، عدالتی نظام میں موجود کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئے آنے والے جج سے ایک امید بھی لگائی جائے گی، وہ یہ کہ جج صاحب اعلیٰ عدلیہ کی عزت بھی بحال کریں گے۔ بدقسمتی سے افتخار چودھری صاحب نے اپنی دوبارہ بحالی کے بعد عدلیہ کو جس کٹھن راہ پر ڈال دیا، اس نے عدلیہ کی ساکھ بری طرح متاثر کی۔ ان کے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس خرابی کو عروج کمال تک پہنچا دیا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر ریاض کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔